بھیڑ بکریوں کا گلا ہے جس کا کوئی پرواہ نہیں، وہ قافلہ جس کی کوئی منزل نہیں ہے، اندھیری رات کے مسافر کی طرح، کسی پتنگ کی طرح بے منزل کی زندگی کا قافلہ چل رہا ہے۔ ہمیں پتا ہے اس کائنات کا رہبر کون ہے۔ اللہ کے واسطے لوگوں کو آ کر بتاؤ کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہبر کامل، ہادی کامل، نبی کامل، رسول کامل، رحمت للعالمین، اور شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی ہے، سراج ہے، منیر ہے، محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، عاصر ہے، عاقب ہے، قاطع ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، ہے، یاسین ہے۔ آؤ دنیا کو بتاؤ، آج دنیا جانتی نہیں کہ رہبر کون ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری نیابت کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری وراثت ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں رہبر کے بغیر کوئی کیسے پہنچے گا؟ تو جنت کی آنے، جہنم سے بچنا، اللہ تک پہنچنا، یہ اللہ کے نبی کے بغیر کیسے ہوگا؟ کہ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھل جانا، آپ کے طریقوں میں ڈھل جانا، یہ ہماری محنت ہے۔ اس پر ساری دنیا کو لانا اور تیار دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ اسرائیل باہر کھڑے ہیں، جبریل اندر آ چکے ہیں، پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، ملک الموت باہر ہے، اجازت ہو تو اندر آ جائے۔ جہاں ملک الموت بھی نہ داخل ہو سکے بغیر اجازت کے، کتنا بڑا مقام ہے، اسی کے طریقے چھوڑنے ہیں۔ آپ نے کہا اجازت ہے، آ جائے تو اندر آ جائے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا تھا اجازت ملے تو آنا، نہیں تو چلے جانا، واپس آ جانا۔ اجازت ملے تو جانا، نہیں تو واپس چلے جانا۔ یا رسول اللہ، آپ نے اجازت ہی نہیں آیا، اگلا کام بھی آپ پر موقوف ہے، آپ کہیں گے تو میں آپ کی روح قبض کروں گا، اور اگر آپ نہیں کہیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ کو اختیار ہے، ہمیں کون پوچھے گا؟ آپ نے جبریل کو دیکھا، ہاں آپ نے کہا اچھا اگر میں کہوں میری روح قبض کرو تو کر لو گے؟ کہاں جی کروں گا۔ آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ اچھا جو اللہ کو پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ میں پھر جواب دوں۔ جذبہ اندر میں آئے گا نا تو عمل بن کے باہر نکلے گا، اندر میں آئے گا عمل بن کے باہر نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائر کہتا ہے، جذبہ قابل قدر ہے لیکن بھائی ہضم کرنا چاہیے۔ تو جبریل واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا اچھا اللہم الرفیق الاعلیٰ، چلو بابا آگے چلیں، دنیا میں کیا کرنا ہے۔ پھر آخری وقت کی نصیحت سنو، السلام ما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اب دیکھو بورے والے میں کتنے نمازی ہیں؟ وما ملکت ایمانکم، غریبوں مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا۔ سارا اسلام دو چیزوں میں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اوپر ہے، حقوق العباد میں حسن سلوک سب سے اوپر ہے۔ صرف بندوں میں غریب لوگ، مسکین لوگ زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے صرف لینے کے غلاموں کی بات فرما رہے ہیں۔ یہ اس سے مراد سارا کمزور طبقہ، غریب طبقہ ہے کہ آخری دم میں بھی اپنے امت کے کمزور طبقے کی رعایت فرمائی تاکہ میری امت کے غریبوں مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا، مال کے نشے میں بگڑ نہ جانا، انسان رہنا اور اچھا سلوک کرنا، اخلاق برتنا، بد اخلاقی سے نہ آ جانا، معاف کرنا سیکھ لینا۔ انتقامی معاشرہ بن چکا ہے ہمارا، ہمیں معاف کرنا بھول گئے ہے، معاف کرنا آتا ہی نہیں۔ بھائیو معاف کرنا سیکھو، سجدوں سے پیشانی کو سجاؤ اور دل کو مسلمان کے بغض سے پاک کر کے مسلمان کی محبت سے سجاؤ تو اللہ آپ کو رات سے شب دار اور دن کے روزے دار سے اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ آدمی اپنے اخلاق پر روزے دار اور شب دار سے، ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھتا ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، ایک آدمی اپنے اخلاق کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے، قیامت سے اخلاق والا اس کے اوپر کھڑا ہوگا، وہ نیچے کھڑا ہوگا۔ یہ کتنا عظیم عمل ہے۔
ہمیں یاد نہیں رہا مسلمانوں سے اچھا سلوک کرنا. سجدے بھول گئے، بچانے کی حکومت نماز چھوڑ گئی. نماز زندہ ہو، سارا پورے والا اذان سے بند ہو جائے، سارے چولہے عورتوں کے گھروں میں بند ہو جائیں، عورتیں مسلح پر، مرد مسجد میں، منڈیاں بند، بازار بند، دفتر بند. اللہ اکبر کی صدا ہمیں اس طرح کھینچ کے چلے مسجد کی طرف جیسے لوہے کی طرف، جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچتا ہے، پھول کی طرف شہد کی مکھی چلتی ہے، روٹی کی طرف دھوکا چلتا ہے، پیاس پانی کی طرف جیسے پیاسا چلتا ہے. ساری دنیا کی نقل و حرکت اذان پر مسجد کی طرف ہو جائے اور ساری کی ساری امت مسجد میں، عورتیں مسلح پر گھروں میں، مرد مسجدوں میں، بازار بند ہو، منڈیاں بند ہو، دفتر بند ہو، عدالتیں بند ہو، اور پتا چلے کہ یہ امت ہے جو اللہ اکبر کہہ کر رب کے دربار میں سجدے میں پڑی ہوئی ہے. آخری نصیحت، نماز میں چھوڑنا. اور جب مسلمان سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے کہ مومن کی پیشانی زمین پہ نظر آتی ہے، لیکن دراصل مسلمان کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. قدموں میں سر رکھ دیا، اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا. کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدموں میں سر جھکانے والا ہمیں بنا دیا، اور جس دھرتی پر سر رکھتا ہے وہ دھرتی تحت سراسر پاک ہو جاتی ہے. بھائیو، زمین گناہوں سے بھری پڑی ہے، اس کو سجدوں سے آباد کرو. اس کا کلیجہ جل چکا ہے، اسے اپنے آنکھوں سے ٹھنڈا کرو. زمین کا پانی یہ پانی نہیں ہے، یہ تو فصلوں کے لیے ہے. زمین کی ٹھنڈک کا پانی مومن کا آنسو ہے، جو ایک قطرہ بھی گر جائے تو تحت سراسر اس کی جلتی ہوئی آنکھ کو بجھا دیتا ہے. وہاں کھلاؤ کہیں سے جو سجدوں میں رونے والی ہو، وہ زبان لاؤ کہیں سے جو قلبوں میں اللہ کو یاد کرنے والی ہو، تڑپنے والی ہو. ستجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. راتیں آباد ہوں، خلوتیں آباد ہوں. کبھی ہم سے تم نے بھی چاہت کی، کبھی ہم سے تم نے دے رہا تھی، کبھی ہم سے تم بھی سے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. بھول ہی گئے کہ کبھی ہماری راتیں اللہ کے تعلق سے آباد تھیں، ہماری خلوتیں آہو بھوکا سے آباد تھیں. ہمارا رونا دھونا فرشتوں کو رلاتا تھا، رونا دھونا زمین کو پگھلا دیتا تھا. پہاڑ شرما جاتے تھے، فرشتے آسمان سے اتر کے بیٹھ کے ان کے رونے پر روتے تھے. ایک صحابی تہجد میں رو رہے تھے، حضور کا گزر ہوا، رونی کی آواز سنی، مسجد میں تشریف لائے. نماز میں صحابی بھی آئے، آپ نے بلا کر فرمایا لقد القيت اعين ملئ من الملائكه كثير. آج تیرے رونے پر آسمان کے بے شمار فرشتے رو رہے تھے. ایسی باتیں لاؤ بھائیو، ایسے سجدے لاؤ، ایسی نمازیں لاؤ. کوئی بے نمازی نہ رہے. اپنے نبی کی آخری نصیحت یاد کرو، کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی اللہ کے محبوب کے طریقوں کا باغی نہ رہے، اور مسلمان سے معاملہ کرے وہ جو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. اچھا اس میں سے لوگ کا میں ضامن ہوں تو سنو نبی ضمانت دے رہا ہے. ضمانت لوگ ضمانت پر، یہ بینک جو ہے زمین کی ضمانت پر کروڑوں روپے قرضہ دے رہے، جائیداد کی گارنٹی پر کروڑوں روپے قرضہ دے رہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری ضمانت لے لو، تو میں ضامن ہوں. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری ضمانت لے لو، تم اپنے اخلاق اچھے کر لو، جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. اچھے اخلاق کیا ہے؟ تصل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تعطی من حرمت، جو تمہیں محروم کرے تم اس سے اس کا حق ادا کرو. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تعفو عن من ظلمت، جو تجھ پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو. یہ تین کام کر لو، مسلمان کے سامنے سچ جانا. اللہ کا نبی فرما رہا ہے جانے ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. المسلم اخو المسلم لا يحقره لا يخذله لا يظلمه. المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. يا مكة
يا ربك ما أطيبك ما آذن حرمتك ما أطيب ريحتك، والمؤمن آذن حرمة منك. إن الله تعالى جعل في حراما وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه